السلام علیکم، میں ہوں رحیم حیدری انگلش لینگویج اینڈ کمپیوٹر اکیڈمی کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ٹینسز میں ہم نے جو سیریز شروع کی ہے، اسی سیریز کا ایک اور سٹیپ ہے جو آج ہم اس کو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ عزیز ہم بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ ایک ہیڈ ایک ہے کہ بیفور اور آفٹر ایز اے کنجنکشن یوز ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہم بیفور اور آفٹر کس طرح استعمال کریں گے، یہ پارٹ 27 ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے 26 اور 25 پارٹ جو ہیں ایسی ٹینسز کا، اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ the patient had died before the doctor came. before the doctor came. وہاں ہم نے before، یہاں یہ ایک کنجنکشن ہے، پریپوزیشن نہیں ہے، اس کا استعمال ہم نے وہاں سیکھا۔ لیکن ڈاکٹر کے آنے کے بعد مریض مرا تھا، اگر کے بعد آ جائے تو پھر ہم آفٹر کس طرح استعمال کریں گے، یعنی دا یوز آف کنجنکشن بیفور اینڈ آفٹر۔ اس سینٹینسز میں بیفور اور آفٹر کیا ہے جو کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال ہوتے ہیں، دونوں کنجنکشن ہے۔ کنجنکشن کے بارے میں انشاءاللہ عزیز ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ کنجنکشن از اے ورڈ which connects two noun, two pronoun, two clauses, two sentences or phrases۔ اس ٹینس میں یہ کنجنکشن اس لیے ہے کہ بیفور اور آفٹر کیا کرتے ہیں، دو کلاز یا دو سینٹینسز کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اگر بیفور سے پہلے کا جب معنی دیتا ہو، یعنی بیفور جب پہلے کے لیے استعمال ہوتا ہو، جس طرح کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، تو اس کے لیے پہلے ہم سبجیکٹ، اس کے بعد ہیڈ، پیر تھرڈ فارمز آف دا وربس، پیر ہم کنجنکشن استعمال کریں گے، یعنی بیفور کنجنکشن استعمال کریں گے، اور اس کے بعد دوسری سینٹینس اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے۔ اگر کے بعد کی معنی جب دیتے ہو، یعنی جب ہم کے بعد، جس طرح کہ ڈاکٹر کے آنے کے بعد مریض مرا تھا، ڈاکٹر کے آنے کے بعد جب کے بعد آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے، پھر ورب کی سیکنڈ فارم، یعنی ہم پہلے پاسٹ پرفیکٹ، یعنی پہلے ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال کریں گے، بعد میں ہم کیا کریں گے، بعد میں ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کریں گے۔ اگر سے پہلے کے لیے استعمال کریں گے تو پہلے ہم یہ سٹرکچر استعمال کریں گے، یہ سٹرکچر جو ہے نا، اس کو ہم استعمال کریں گے، یہ والا سٹرکچر۔ اگر کے بعد کے لیے، یعنی اگر سینٹینس میں کے بعد آ جائے، جس طرح کہ ڈاکٹر کے آنے کے بعد، تو پھر ہم یہ سٹرکچر استعمال کریں گے۔ یہ کے بعد کے لیے سٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے فاعل ہوگا، اس کے بعد سیکنڈ فارم آف دا ورب ہوگا، یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس پہلے، بعد میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہوگی۔ اور سے پہلے کے لیے، یعنی جب سینٹینس میں سے پہلے آ جائے تو اس کے لیے ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پہلے اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس بعد میں استعمال کریں گے۔ آتے ہیں ہم اگزامپل کی طرح، جو کہ آفٹر کے بارے میں۔ پہلے میرا بھائی میرے سونے کے بعد گھر لوٹا تھا، یعنی میرا بھائی میرے سونے کے بعد، یعنی پہلے میں سو گیا، اس کے بعد وہ لوٹا تھا، کے بعد آیا ہے، اس لیے ہم آفٹر استعمال کریں گے۔ آفٹر استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال کریں گے۔ میرے سونے کے بعد گھر لوٹا تھا، مائی بردر ریٹرن ہوم آفٹر آئی ہیڈ سلیپٹ۔ میں نے ٹیوشن سے لوٹنے کے بعد اپنا ہوم ورک مکمل کیا تھا، آئی کمپلیٹڈ مائی ہوم ورک آفٹر آئی ہیڈ ریٹرن فرام دا ٹیوشنس۔ میں نے ٹیوشن سے لوٹنے کے بعد اپنا ہوم ورک مکمل کیا تھا، آئی کمپلیٹڈ، پہلے
ہم یعنی یہ پارٹ چینج کریں گے. I completed my homework after I had returned from the tuition. ڈاکٹر کے آنے کے بعد مریض مرا تھا. ڈاکٹر کے آنے کے بعد the patient died. The patient died past indefinite tense ہے. The patient died after کے بعد the doctor had come. عامر نے میرے اسکول جانے کے بعد ناشتہ کیا تھا. عامر took breakfast after I had gone to school. نوٹ، اس میں ایک نوٹ ہے. نوٹ کچھ اسی طرح ہے. اگر فکر سے یہ ظاہر ہو کہ کوئی کام ماضی میں کسی دوسرے کام سے پہلے مکمل ہو گیا ہو. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اس وقت پاسٹ پرفیکٹ ٹینس نہیں ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس نہ ہو. جب اس کے ساتھ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس آ جائے تو اس کے بعد یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. لیکن اگر کسی سنٹینس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ ماضی میں جو یہ سنٹینس دیا گیا ہے اس سے کوئی پہلے کام ہو گیا ہے تو پھر علیحدہ سنٹینس بھی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں تبدیل کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے پہلے ہی روٹی کھائی تھی، یعنی یہاں پہلے ہی آئی ہے اس لیے وی ہیڈ آلریڈی ایٹن بریڈ. اس کا مقصد یہ ہے وی ہیڈ آلریڈی ایٹن بریڈ وین یو کالڈ می. یعنی وین یو کالڈ می وی ہیڈ آلریڈی ایٹن بریڈ، یعنی اس سے پہلے کوئی اور سنٹینس ہے. اسی طرح آلریڈی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام ماضی میں کسی دوسرے کام سے پہلے مکمل ہو گیا ہے. بچے پہلے ہی اسکول جا چکے تھے. بچے پہلے ہی اسکول جا چکے تھے. چلڈرن ہیڈ آلریڈی گان ٹو اسکول. ہم پہلے ہی سو گئے تھے. ہم پہلے ہی سو گئے تھے. وی ہیڈ آلریڈی سلیپ. تب تک میں نہا چکا تھا. آئی ہیڈ ٹیکن اے باتھ ٹل دین. اس نے 2019 سے پہلے میٹرک پاس کیا تھا. ہی ہیڈ کمپلیٹڈ ہیز SSC بیفور 2019. میرے والد کے جانے سے پہلے میں نے ناشتہ کیا تھا. I had taken breakfast before my father went. یعنی جب ہم بیفور استعمال کرتے ہیں تو بیفور کے لیے ہم سب سے پہلے یہ اسٹرکچر لیتے ہیں. یعنی سب سے پہلے فاعل، پھر ہیڈ، پھر ورب، تھرڈ فارمس آف دا وربس، پھر بیفور، پھر پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. جس طرح کہ عمر کا گھر آنے سے پہلے میں نے روٹی کھائی تھی. I had eaten the bread before Umar came home. I had eaten the bread before Umar came home. ممی کے کھانا پکانے سے پہلے میں نے ہوم ورک مکمل کر لیا تھا. I had completed my homework before Mummy cooked the food. Dear, یہ صرف past perfect tense میں before اور after کا استعمال تھا. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزیز ہم آگے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں ریکارڈ کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کا نام ہے رحیم حیدری. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کومنٹس دیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل بٹن پریس کریں. اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو انشاءاللہ عزیز ہمیں کومنٹس میں لکھیے. میں اس کے بارے میں انشاءاللہ عزیز تفصیل سے بات کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.